اب جناب کل کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم میسج عوام کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور وہ اہم میسج یہ ہے کہ 9 اگست کو انشاءاللہ ملک بھر میں ٹائیگر فورس ڈے منایا جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ 2023 تک ملک میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ جی جناب، اور آلودگی کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، لہٰذا 9 اگست کو ملک بھر میں شجرکاری ہوگی۔ ایک دن میں سب سے زیادہ درخت لگانے کا ریکارڈ بھی قائم کیا جائے گا، اور تمام شہری کوشش کر کے اس مہم میں حصہ لیں، کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معاون خصوصی جناب عثمان ڈار صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈار صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منایا جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اس ڈے پہ؟ دیکھیں شفاعت، میں سمجھتا ہوں اس سے زبردست بات کیا ہو سکتی ہے۔ ٹائیگر فورس ڈے کو شجرکاری کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور پاکستان کے یہ بہادر نوجوان، تقریباً 3 لاکھ نوجوان آلریڈی کووڈ کے سلسلے میں گزشتہ 4-4.5 ماہ میں ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کریں، اور اس کے لیے ہم ٹائیگر فورس ڈے کا ہم نے اعلان کیا 9 اگست کا، اور اس میں شجرکاری کا انتخاب کیا گیا کہ پورے پاکستان میں 10 لاکھ ہمارے ٹائیگرز رجسٹر ہوئے تھے، اور 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف رکھا گیا ہے انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو۔ آج سے پہلے 6 لاکھ پودے ایک دن میں جو ریکارڈ ہے پاکستان میں لگائے گئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے پاکستان کے یہ بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں پوری قوم دیکھے گی 9 اگست کو۔ پرائم منسٹر صاحب خود ٹائیگر فورس کے ساتھ ہوں گے، ہمارے چیف منسٹرز، گورنرز، ہمارے وزراء صوبائی وفاقی الیکٹڈ ایم این ایز اپنے اپنے علاقوں میں انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو شجرکاری کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ خود عمران خان بھی اس ایونٹ کا حصہ ہوں گے، اور جیسے پہلے 6 لاکھ جہاں پر درخت لگائے گئے تھے، تو اب انشاءاللہ آپ لوگ 10 لاکھ جو ہے وہ درخت لگانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں، اور ساتھ میں علاقے بھی بتا دیں کہ کون کون سے علاقے آپ کا مین فوکس ہے جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر درخت لگانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فار دا کلائمیٹ چینج؟ دیکھیں اس میں جو ہمارا محکمہ جنگلات ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، فارسٹ منسٹریز جو صوبوں میں ہیں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اور ہمارے کلائمیٹ چینج کے ایڈوائزر جو ہیں ملک امین اسلم صاحب، بنیادی طور پہ وہ اس شجرکاری مہم کو ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے تمام اضلاع میں محکمہ فارسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ نشاندہی کریں گے جہاں پودے لگائے جانے ہیں، اور پودے بھی محکمہ فارسٹ ہمیں دے گا، اور ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کوارڈینیشن کریں گے، اور ٹائیگر فورس ان نشاندہی والی جگہوں پہ پودے لگائے گی۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جہاں پودے لگائے جانے ہیں، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، جو ایکڑوں میں لیٹ سے جگہ ہے جہاں زیادہ فارسٹ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، ان جگہوں کے اوپر بھی ٹائیگر فورس کو لے جایا جائے گا، اور ان کی نشاندہی کر کے وہاں بھی پودے لگائے جائیں گے۔ لیکن میں یہ خاص پیغام پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں، یہ خالی ہم ٹائیگر فورس کو تو ٹائیگر فورس ڈے تو منا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ کوئی بھی پاکستانی چاہے 9 اگست کو پودا لگا سکتا ہے، سول سوسائٹی ہماری لگا سکتی ہے، اسٹوڈنٹس لگا سکتے ہیں جو ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا، پاکستان ان دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جسے گرم موسم کا سامنا ہے، اور صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، آلودگی کی وجہ سے کس طرح ہمیں صحت کے پرابلمس کا بھی سامنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بطور شہری جو بھی اس میں حصہ ڈال سکتا ہے اسے آگے آنا چاہیے۔ اور جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں ٹائیگر فورس کے حوالے سے، آج سے پہلے ہم اسے سٹیزن پورٹل پہ رجسٹر کر رہے تھے، اور اب ہم نے باقاعدہ ٹائیگر فورس ایپ بنا دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے یہ ان کو رجسٹریشن بھی کھولنے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں، اس پہ میں طریقہ کار بتاؤں گا اس کی رجسٹریشن کا، جو نوجوان اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں کروایا جا سکے گا، یا پھر اگر والنٹیرلی کوئی خدمات چاہیے ہوں گی تو جو باقی عوام ہے وہ اس ایپ کے تھرو وہ بھی سیکھ کر سکے گی؟ دیکھیں ایک تو ہم اس ایپ میں کووڈ نان کووڈ تمام جو کمپلائنس کے ٹیو آرز ہیں بنیادی طور پہ وہ بھی ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر ہمارا ٹائیگر فورس کا کوئی نوجوان مارکیٹ کی کمپلائنس پہ جا رہا ہے، یا
کیا کہتے ہیں پارکس کے لیے ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے، ماسک کے لیے ہے، جیسے آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور منڈی مویشیوں کی بھی بات کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کے SOPs ڈال دیے گئے ہیں. ٹائیگر فورس نے اسے فل کرنا ہے اور اسے سیو کر کے آٹومیٹکلی وہ سسٹم میں چلی جائے گی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے مطابق پھر ایکشن کرے گی. اور وہ تمام کا تمام ڈیٹا ہم ایک ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اور میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈار صاحب، اب جاتے جاتے چونکہ آپ مزید کامیاب جوان روزگار کے ساتھ جو ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں یہ پڑھا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی سوال پوچھا جائے. آپ پچھلی بار بھی آئے تھے، تو میں خود انٹرپرینورشپ کا قائل ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے سے زیادہ ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں ترقی ایسے ہی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان کو امپاور کریں، لیکن یہ جو آپ کا جو ابھی تک پروسیجر ہے یہ بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچا. کئی لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا لاسٹ ٹائم جو ہم آپ کے پروگرام کے ساتھ تھے کہ جی ہمیں طریقہ کار نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے ہوگا. کوئی سرف بنانے کی مشین کا کوئی مکسر لینا چاہتا ہے، کوئی صابن کی جو ہے فیکٹری لگانا چاہتا ہے، اس کا پریس لینا چاہتا ہے، کوئی بندہ LED بلب کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سب کے لیے ان کے پاس ابھی تک کوئی پلان واضح نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے سرمایہ آپ سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کا کوئی آپ سولوشن بنا رہے ہیں؟ دیکھیں شفاعت، میں سمجھتا ہوں کرونا کی وجہ سے جس طرح بے روزگاری کا سامنا ہوا پاکستان کے سکلڈ نوجوانوں کو، کسی کے پاس 10 سال کا تجربہ ہے، کوئی 15 سال سے کام کر رہا تھا. اب کامیاب جوان کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس تجربہ ہے لیکن وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلا ٹیئر جو سٹارٹ اپس کے لیے ہے، 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، شخصی گارنٹی پہ اس نوجوان کے اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے، لیکن اس نوجوان کے پاس پراپر بزنس پلان ہونا چاہیے. پہلے فیز میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کے پاس بزنس پلان نہیں تھا. جب انہیں انٹرویو کے لیے کال کی گئی تو تقریباً یہی بیانات تھے، جی ہمیں پیسے دے دیں، پیسے ملنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ہم کون سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ تمام پاکستان کے نوجوان جن کے پاس تجربہ ہے، ہنر ہے، ایگزسٹنگ بزنس ہے، فائنینشیل کنسٹرینز، ایکسیس ٹو فائنینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار نہیں شروع کر پا رہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پاس اچھا بزنس پلان ہوگا، آپ کو فائنینشیل سپورٹ ملے گی. کامیاب جوان پروگرام شفاعت ہم سیاسی بنیادوں پہ نہیں چلا رہے، ہم اس بنیادوں پہ لون اور پیسے دینے نہیں جا رہے ہیں کہ کس نوجوان کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ ملے گا، ہر اس نوجوان کو ملے گا جس کے پاس ہنر ہے، تجربہ ہے اور وہ کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ شفاعت اور مدیہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ٹھیک طرح سے انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے نوجوان بھی اوپر جا سکیں. بہت بہت شکریہ جی. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ تمام لوگ جو کہ پیسے چاہتے ہیں، سرمایہ چاہیے ان کو کوئی شروع کرنے کے لیے، یہ بڑا اچھا پروگرام ہے اور میں خود یہ چاہوں گا کہ اس کا ذرا پروسیس آسان ہو جائے مزید، بالکل، تو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، تو بڑا جو ہے نا کمپریہنسو ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں. کیونکہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے، یو ہیو ٹو کریٹ یور اون جاب بٹ دا پلان ہیز ٹو بی ورکیبل پلان ہونا چاہیے جس پہ کام ہو سکتا ہو. اسی بنیاد پہ، اسی میرٹ پہ پھر آپ کو وہ لون بھی ملے گا.